السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ احزاب آیت نمبر 53 یعنی 33 کی 53 سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے یہ اور پھر جو اپنی فہم سے سمجھ میں آتا ہے وہ بتاتے ہیں۔ گزارش یہ کہ درس کو مکمل سنیں اور ترجمے پر دھیان دیں، پھر سوالات کریں کہ روایتی ترجمے سے سوال نہ کر لیں جس کا پہلے ہی اس میں آپ کو جواب مل چکا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق واذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب ذلکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما۔ اے ایمان والو، تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کے لیے، اس کے پکنے کی راہ نہ دیکھو، راہ نہ تکو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو تم داخل ہو، پھر جب تم کھانا کھا لو تو تم منتشر ہو جایا کرو اور باتوں کے لیے جی لگا کر نہ بیٹھے رہو، بے شک تمہاری یہ بات نبی کو ایذا دیتی ہے، بس وہ تم سے شرماتے ہیں اور اللہ حق بات فرمانے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان نبی کی بیویوں سے کوئی شے مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو، ورنہ یہ جائز ہے اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک تمہاری یہ بات اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ اب اس ترجمے سے یہ آیت ماضی کا ہی قصہ بن جاتا ہے، آج تو ہمارے لیے قطعی بیکار ہے۔ تو ایسی کتاب جو قیامت تک کے لیے ہدایت والی ہو، اس میں ایسی آیت کا کیا کام جو صرف ایک مخصوص پیریڈ کے لیے ہو، مخصوص دور کے لیے ہو۔ تو آئیے دیکھیے یہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والے لوگو، لا تدخلوا، تم داخل نہیں ہو، بیوت النبی، خاص خبر دینے والے کی کتابوں، یعنی جو لوگ اپنی دعویٰ تو کرتے ہیں ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی کتابیں لکھ رہے ہیں اور دے رہے ہیں، تو یہاں اس کی بات خالص اللہ کی کتاب کی بات اب نہیں رہ گئی ہے۔ الا، سوائے ان یؤذن لکم، یہ کہ تمہارے لیے ضابطہ ہو، اذن کہتے ہیں ضابطے کو، اجازت نہیں ہے، اذن کہتے ہیں ضابطے کو۔ انہوں نے کہیں اذان بنا دیا، کہیں اجازت کر دیا، کہیں حکم کر دیا، تو وہ ایک الگ سی بات ہے۔ اذن جہاں بھی آیا وہ ضابطے کے لیے آیا۔ الی طعام، تمہاری ضروریات زندگی کی طرف، طعام جو ہے وہ کھانے کو نہیں کہا جاتا بلکہ ضروریات زندگی کو کہا جاتا ہے۔ غیر ناظرین اناہ، علاوہ اناہ جو ہے وہ ایک اس کو کہہ لیں کہ انتہا کی مہلت، اور ناظرین دیکھنے والا یعنی عمل کر کے دیکھنے والا، تو علاوہ انتہا کی مہلت سے دیکھنے والے۔ ولیکن اذا دعیتم، اور لیکن جب تم پکارتے ہو، فادخلوا، پس داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، پس جب تمہیں ضروریات زندگی مل جائے، یہ طعام سے ہی طعمتم ہے، فانتشروا، پس منتشر ہو جاؤ، ولا مستانسین لحدیث، اور تم بات کے لیے انسیت بن کر بیٹھے نہ رہو، یعنی کہ صرف باتیں سنتے رہیں گے، اس طرح بیٹھ جائیں جیسے ہمارے یہاں درس کے نام پر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر باتیں سن لی، عمل صفر ہے، تو صرف یہ مستانسین لحدیث نہیں ہونا چاہیے۔ ان ذالکم، بے شک وہی، کان ہے، یؤذی النبی، خاص خبر دینے والے کو اذیت دینا۔ اصل اذیت یہی ہے کہ بات تو سنتے ہیں عمل کوئی کرتا ہی نہیں ہے، یعنی مستانسین لحدیث ہو جاتے ہیں۔ فیستحیی منکم، پس وہ تم میں جلد احیا چاہتا ہے، جو خاص خبر دینے والا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جلد احیا ہو، جلد نشوونما ملے، زندگی ملے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ وہ جلد احیا نہیں کرتا ہے خاص سچائی سے، صرف ایسے ہی آپ صرف حق جان لیں، اس سے کوئی احیا نہیں ہوتی جب تک عمل نہیں کریں گے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم ان سے سوال کرو، متاعن، نظریات کا، متاع کہتے ہیں نظریہ کو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، پس ان سے سوال کرو ایک آڑ کے پرے سے، ایک آڑ کے ورے، یعنی کہ لڑ جھگڑ کر بھی نہیں
گولی ڈنڈے سے بھی نہیں اور دھرنا دے کر کسی کو قابو کر کے بھی نہیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک آڑ سے لوگوں کا کام بھی چلتا رہے اور آپ کی بات بھی ہوتی رہے، اس طرح ورائے حجاب، ایک آڑ کے ورے ہو کر کہ کسی کو نقصان بھی نہ پہنچے اور آپ کا کام بھی ہوتا رہے، سمجھ میں آتا رہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تو وہی خوب تطہیر ہے، یعنی خوب غیر جانبدار ہونا یا خوب صاف ستھرا ہونا ہے تمہارے پلٹنے کے لیے اور ان کے پلٹنے کے لیے۔ جو لوگ نظریات دے رہے ہیں کہ اگر یہ ہے تو وہ نہیں سمجھ رہے، آپ بات جب کریں گے تو اس طرح سے میں ورائے حجاب رہ کر بات کریں گے کسی کو اذیت دیے بغیر، تو یہ پھر جو تطہیر ہوگی تو ان کے پلٹنے کے لیے بھی اور آپ کے پلٹنے کے لیے بھی، دونوں کے لیے، کہیں کسی کی بھی کوئی غلطی ہوگی وہ سامنے واضح ہو جائے گا۔ وما کان لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، ان تؤذوا رسول اللہ، یہ کہ تم اللہ کے پیغام دینے والے کو اذیت دو، ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور نہ یہ کہ تم جذب ہو جاؤ اس کے ساتھیوں سے، یعنی یہ نہیں کہ وہ اس کی پارٹی کو توڑ کر ادھر لے آئے اور اس کو توڑ کر، توڑنا تاڑنا کچھ نہیں، آپ کو کام اللہ کا کرنا ہے، سب ایک پارٹی ہونی چاہیے۔ من بعد ہی ابدا، اس کے بعد سے کبھی بھی، لامحدود مدت تک، یہ نہیں کہ اس کی بیوی سے پھر بعد میں نکاح نہیں کرنا، تو یہ تو ایک مخصوص وقت کے لیے ہو گیا، اور پھر بیوی ایک ہی ہے یا پتہ نہیں درجنوں کے حساب سے انہوں نے تو کچھ بنا رکھا ہے اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اچھا، ان ذالکم، بے شک وہی، کانا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، عظیمہ، انتہائی، ایک انتہا ہے، اللہ کے نزدیک یہ انتہا ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ جو ہو گیا تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ اے ماننے والے لوگوں، تم خاص خبر دینے والوں کی کتابوں میں داخل نہیں ہو سوائے یہ کہ تمہارے لیے ضروریات زندگی کی طرف ضابطہ دیا جائے، اس کی انتہا کو مہلت سے دیکھنے والوں کے علاوہ، اور لیکن جب تمہیں پکارا جائے پس داخل ہو جاؤ، پس جب تم ضروریات زندگی لے لو پس منتشر ہو جاؤ، اور تم بات کے لیے انسیت والے نہیں بنو، بے شک وہی خاص خبر دینے والے کو اذیت دینا ہے، پس تم میں جلد وہ تمہاری احیا کرتا ہے، اور اللہ الحق یعنی خاص سچائی سے جلد تمہاری احیا نہیں کرتا ہے، اور جب تم ان سے نظریے کا سوال کرو پس حجاب کے ورے، یعنی پردے کے پرے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، بغیر رکاوٹ اصل میں اس کو کہہ رہے ہیں، سے ان سے سوال کرو، وہی تمہارے پلٹنے اور انہیں پلٹنے کے لیے خوب تطہیر ہے، یعنی خوب صاف ستھرا ہونا ہے، یہ ذہنی تطہیر کی بات ہے، یہ کوئی گندگی نہیں ہے، اور تمہارے لیے نہیں ہے یہ کہ تم اللہ کا پیغام دینے والے کو اذیت دو، اور نہ یہ کہ تم اس کے بعد کبھی بھی اس کے ساتھیوں میں جذب ہو، بے شک اللہ کے نزدیک وہی انتہا ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بكل شیء علیما، اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ ان تبدوا شیئا، یہ کہ تم کچھ ظاہر کرو، اور تخفوه یا تم اسے چھپاؤ، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، کانا ہے، بكل شیء، ہر ایک شے کا، علیما، علم رکھنے والا۔ تو یہ کہ تم کچھ ظاہر کرو یا تم اسے چھپاؤ، مخفی رکھو، پس بے شک اللہ ہر ایک شے کا جاننے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ اچھا، عورتوں پر گناہ نہیں پردہ نہ کرنے میں، اپنے باپ اور نہ اپنے بیٹوں اور نہ اپنے بھائیوں اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں اور نہ اپنی عورتوں سے اور نہ اپنی کنیزوں سے۔ اے عورتوں، تم اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر شے پر گواہ موجود ہے۔ لا جناح، کوئی حرج نہیں ہے، علیہن، ان پر، یہ عورت کی بات نہیں ہو رہی، جماعت کی بات چل رہی ہے، کیونکہ یہ جماعتی سسٹم کی پوری بات چل رہی ہے، تو اس جماعت پر کوئی حرج نہیں ہے، کس میں؟ فی آبائہن، ان کی بنیادوں میں، جو انہوں نے، ان جماعتوں نے اپنی جو بھی بنیاد بنا رکھی ہے، ولا ابنائہن، اور نہ ان کی وہ بنائی ہوئی بنیادیں، یعنی ایک تو ان کی یہ آبائہن، یعنی ان کے پہلے والوں، جو پہلے والے جو کر گئے، جیسے مثال کے طور پر مسلم لیگ بڑی پرانی جماعت ہے، قائد اعظم نے یہ کہا تھا، وہ سب وہی نعرہ لگا رہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے، کر کوئی نہیں رہے، اور ابنائہن، اب جو انہوں نے بنیاد بنا لی ہے اس پر چلنا، ولا اخوانہن، اور نہ ان کے ہم مقصدیت، اخوا بھائی چارگی کو کہا جاتا ہے، تو اصل میں مقصد کو کہا جاتا ہے، تو اور نہ اپنے ہم مقصدوں کو، کہ جیسے کئی جماعتیں مل گئی اپنے ایک ہم مقصد ہونے کی وجہ سے، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ اپنے ہم مقصد کے بنیاد والے، جو بنیادی ان کی اخوت ہے کہ سب مل کر یہ کام کریں، تو اس پہ بھی نہ ہو، ولا ابناء اخواتہن،
اور نہ ان کی وہ بنیادیں جو انہوں نے یعنی کہ ایک اخوت کے ساتھ اپنا لیا ہے، بنا لیا ہے۔ ایک تو وہ جو سب کی بنیادی باتیں ہیں، اور ایک خود اپنے طور پر طے کر لیا کہ اب اس پر ہم متفق ہو جائیں۔ ولا نسائہن، اور نہ ان کی کمزوریاں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ جو ملکیت میں ہوں انہیں مانتے ہوئے۔ اب یہ نہیں کہ ہم نے پارٹی کو مان لیا تو اب جو لیڈر کہہ رہا ہے آنکھ بند کر کے چلتے رہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ واتقین اللہ، اور اللہ کی پابندی اختیار کرنے والے، یعنی اللہ سے ڈرنے کی بات نہیں، تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بچنے والے، یعنی اللہ نے جو احکامات دیے اسی پر عمل کرنے والے، اللہ کے قوانین کی پابندی اختیار کرنے والے۔ ان اللہ کانا، بے شک اللہ ہے، علی کل شیء، ہر ایک شے پر، شہیدہ، مشاہدے والا۔ اللہ کو کہیں آ کر کسی کی گواہی نہیں دے رہا ہے، اور نہ اللہ کوئی گواہ بنے گا، اللہ مشاہدہ کر رہا ہے، اسی کے مطابق، آپ کے عمل کے مطابق آپ کو نتائج دیتا ہے وہ۔ ان کے بڑوں اور نہ ان کی بنیادوں، اور نہ ان کے ہم مقصدوں، اور نہ ان کی بنیادی ہم مقصدیت، اور نہ ان کی بنیادی اخوت یعنی بھائی چارگی یا باہمی محبت، اور نہ ان کی کمزوریاں، اور نہ جو انہیں مانتے وہ ان کے اختیار میں ہوں، ان سب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی وہ اللہ کے پابند بنے ہیں، یعنی اللہ سے بچنے والے بنے، اللہ سے ڈریں۔ بے شک اللہ ہر ایک شے پر مشاہدے والا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اب اس میں لفظ درود ہے ہی نہیں، لیکن انہوں نے دیکھیے یصلون کا درود کر دیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کی قوت مدد، اس کی وہ کائناتی قوتیں ہیں، یصلون، وہ مل جاتے ہیں، سل سے یہ متصل ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، علی النبی، خاص خبر دینے والے پر۔ جو خاص قرآن کی بات کرے گا، خاص خبر سے بات کرے گا تو اس پر قوت مدد بھی مل جاتی ہے اور اللہ کی مدد بھی مل جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والے لوگوں، صلو علیہ، اس پر مل جاؤ، تم بھی اسی کے ساتھ متصل ہو جاؤ، مل جاؤ۔ وسلموا تسلیما، اور سلامتی دو تم سلامتی دینے کی طرح۔ تو یہ کوئی تسلیم کرنا نہیں ہے یا خوب سلام نہیں ہے، کوئی سلام نہیں، سلام کہتے ہیں سلامتی کو، تو سلامتی دو تم سلامتی دینے کی طرح۔ تو بے شک اللہ اور اس کی قوت مدد خاص خبر دینے والے پر وہ مل جاتے ہیں۔ اے ماننے والے لوگوں، اس پر مل جاؤ اور تم سلامتی سے انہیں سلامتی دو، یا تسلیم کرتے ہوئے سلامتی والے بنو، دونوں بات کا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی، اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا۔ ان الذین، بے شک لوگ، یؤذون اللہ ورسولہ، وہ جو اذیت دیتے ہیں اللہ یعنی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، جو اس کا پیغام دے رہا ہے اس کو، یعنی اللہ کو اذیت دینا، کیونکہ خالص پیغام کے اگر کوئی اذیت دے رہا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ کی ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ لعنت وہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ کام کرے اور نتیجہ نہ ملے، اسی لیے رحمت سے محروم کو بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينًا، اور تیار رکھا ان کے لیے ذلت والی سزا۔ تو بے شک جو لوگ اللہ اور اس کا پیغام دینے والے کو اذیت دیتے ہیں، اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں خیر سے دور کرے گا، یعنی رسوا کرے گا، لعنت رکھے گا، اور ذلت والی سزا ان کے لیے خوب تیار رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، تو البتہ انہوں نے اٹھایا، یعنی اپنے سر لیا، بہتان اور صریح گناہ۔ والذین یؤذون، اور جو لوگ وہ اذیت دیتے ہیں، المؤمنون والمؤمنات، یعنی ماننے والوں کو اور ماننے والی جماعت کو، بغیر ما اکتسبوا، بغیر جو انہوں نے کمایا، یعنی ان کا عمل ہی نہیں تھا، سزا ان کو دے رہے ہیں۔ فقد احتملوا، پس یقینی انہوں نے اٹھایا، انہوں نے بوجھ اٹھایا، بہتانن، بہتان الزام تراشی، وہ اسم مبینہ، اور واضح نقصان، بیان کیا ہوا نقصان، اسم کہتے ہیں نقصان کو۔ اور جو لوگ ماننے والے اور ماننے والی جماعت کو اس کے علاوہ جو انہوں نے کمایا ہے اذیت دیتے ہیں، پس یقینی انہوں نے بہتان یعنی جھوٹا الزام اور واضح نقصان کا بوجھ اٹھایا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔
اے نبی آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو فرما دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیا کریں، گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ اس سے قریب تر ہے کہ وہ ان کی پہچان ہو جائے تو انہیں نہ ستایا جائے، اور اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ دیکھیے یہ کیا ہے، یا ایھا النبی، اے یہ خاص خبر دینے والے، قل لازواجک، کہو تم اپنے ساتھیوں کے لیے، وہ بناتک، اور اپنی بنیاد والوں کے لیے، ونساء المؤمنین، اور کمزور ماننے والے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جلاب جو ہے یہ کہا جاتا ہے حاوی ہو جانے کو، چڑھ دوڑنے کو، یہ اس لیے انہوں نے اوڑھنی اڑوا دیا، اور یدنین جو ہے یہ دنیا سے ہے، یعنی قریب ہونا، ادنا دنیا دنی، اس سے ذالک ادنا، تو وہی قریب تر ہے، یہ عرفنا، یہ کہ وہ پہچان لیے جائیں، فلا یؤذین، بس وہ اذیت نہ دیے جائیں، وکان اللہ، اور اللہ ہے غفور الرحیم، رحم سے حفاظت کرنے والا۔ تو اے یہ خاص خبر دینے والے، اپنے ساتھیوں اور تم اپنے بنیاد والوں اور کمزور ماننے والوں کے لیے کہو، ان پر حاوی ہونے یعنی چڑھ دوڑنے سے وہ ان پر قریب ہوں، وہی نزدیکی ہے یہ کہ انہیں پہچانا جائے، بس انہیں اذیت نہیں دی جائے، اور اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، اگر باز نہ آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور مدینہ میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے، تو ہم ضرور تمہیں ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ اس شہر مدینہ میں چند دنوں کے سوا تمہارے ہمسایہ یعنی پاس نہ رہیں گے۔ لئن لم ینتہی، اگر نہیں وہ باز آئے، منافقون جو اپنا راستہ کھلا رکھنے والے، یہ المنافقون کر کے جو کیا گیا، نہیں وہ جماعتیں جو اپنا راستہ کھلا رکھتی ہیں، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے پلٹنے میں رائے کی کمزوری ہے، والمرجفون، اچھا رجف کہا جاتا ہے شدید اضطراب پیدا کرنا، اس لیے رجف زلزلے کو بھی کہتے ہیں، جو شدت سے زمین ہلا دے، تو وہ جو خاص طور پر اضطراب پیدا کرنے والے ہیں، فی المدینۃ، شہروں میں، یعنی جہاں دن نافذ ہوتا ہے، دن آتا ہے، نظام آتا ہے، تو اس نظام والی جگہ میں، تو مدینہ اس لیے شہر کو کہا جاتا ہے۔ لنغرینک بہم، تو ضرور ہم غرق کروائیں گے تم سے ان کو، جو ماننے والے لوگ ہوں گے وہی غرق کریں گے ایسے لوگوں کو۔ ثم لا یجار، نہیں تم پناہ دو گے، فیہا، اس میں، الا قلیلا، صرف تھوڑے ہیں، جو تھوڑے لوگ مان لیں گے ان کو پناہ دے دی جائے گی۔ اگر منافقین اور جن لوگوں کے پلٹنے میں رائے کی کمزوری ہے، اور وہ جو شہر میں شدید اضطراب پیدا کر دیتے ہیں، باز نہیں آئیں، ضرور ان کو ہم تم سے غرق کریں گے، پھر صرف تھوڑے وہ تم سے اس میں پناہ نہیں پائیں گے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، پھٹکارے ہوئے وہ جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ اب یہ کیا ہے، ملعونین، لعنت کیے گئے، یعنی کہ وہ جو کام کرتے اور نتیجہ ہی نہیں مل رہا ہے، تو بھلائی سے دور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے جائیں، اخذوا، انہیں پکڑو، اخذ کہتے ہیں پکڑنے کو، وقتلوا، اور تم ان سے جھگڑو، تقتیلا، تم جس طرح جھگڑتے ہو، یعنی یہ جھگڑا اس طرح ہے کہ یہ باتوں کا جھگڑا ہے، یہ نہیں کہ مار پیٹ اور گالم گلوچ یا گولیاں چلا دینا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو بھلائی سے دور جہاں کہیں وہ پائے جائیں انہیں پکڑو اور ان سے تم جھگڑنے کی طرح جھگڑو۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا یہی دستور رہا ہے ان لوگوں میں جو گزرے ہیں ان سے پہلے، اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ سنت اللہ، سنت کہتے ہیں طریقہ کار کو، تو اس لیے ہر ایک کی سنت ہوتی ہے، تو اللہ کا طریقہ کار فی الذین، ان لوگوں میں خلو من قبل، پہلے سے جو گزر گئے، ولن تجد، اور ہرگز تم نہیں پاؤ گے، لسنت اللہ، اللہ کے طریقہ کار میں تبدیلا، کوئی تبدیلی، تو پہلے سے گزرے ہوئے لوگوں میں اللہ کا طریقہ کار ہے، اور تم اللہ کے طریقہ کار کے لیے ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا، آپ سے لوگ قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں،
آپ فرما دے اس کے سوا نہیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو۔ یسألوکا تم سے سوال کرتے ہیں، الناس یعنی لوگ، ان الساعہ خاص لمحے کے بارے میں، ساتھ کہتے ہیں لمحے کو، تو خاص لمحے کے بارے میں، قل انما کہو بے شک جو علمھا اس کا علم ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک ہے، وما یدریکا اور کیا تمہیں ادراک ہے، لعل الساعۃ وہ خاص لمحہ شاید تکون قریبا تمہارے قریب ہی ہے۔ خاص اچانک لمحے کے بارے میں لوگ تم سے سوال کرتے ہیں، کہو بے شک جو اس کا علم ہے اللہ کے پاس ہے اور تمہیں یہ ادراک نہیں ہے، شاید وہ خاص لمحہ تم سے قریب ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ لعن الکافرین انکار کرنے والوں کے لیے لعنت کیا، انکار کرنے والوں کے لیے کام کرتے نتیجہ نہیں ملتا ہے، وعد لهم سعیرا اور تیار رکھا ان کے لیے بھڑکتی ہوئی سزا، بھڑکتی ہوئی آگ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو بے شک اللہ سے انکار کرنے والوں کو لعنت یعنی رسوائی یا بھلائی سے دوری ہے، اور بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے تیار رکھا ہے۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدا لا محدود مدت تک۔ لا یجدون ولیا نہیں وہ پائیں گے کوئی نزدیک تر، ولا نصیرا اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ تو لامحدود مدت اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ کوئی نزدیک تر نہیں پائیں گے اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی۔ یوم تقلب وجوہہم دورانیہ تمہارے پلٹنے کا ان کی توجہیں فی النار خاص جلنے میں ہیں، یقولون وہ یہ کہتے ہیں یا لیتنا اے کاش کہ ہم اطعنا اللہ کی اطاعت کرتے، واطعنا الرسول اور ہم اطاعت کرتے ہیں رسول کی یعنی خاص پیغام کی، تو خاص پیغام دراصل قرآنی یعنی ہم اطاعت کرتے ہیں رسالے کی۔ تو جلنے میں ان کی توجہیں تم سے پلٹنے کا دورانیہ ہے، وہ یہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، یعنی ہم اس کے الرسول یعنی رسالہ القرآن کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، تو انہوں نے ہمیں راستہ سے بھٹکایا۔ وقالوا اور وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب انا اطعنا سادتنا بے شک ہم نے اطاعت کیا اپنے بڑوں کی، سادات کہتے ہیں سرداروں با کردار، یعنی اب جو ہمارے اندر با کردار تھے جن کو ہم با کردار سمجھتے تھے، وکبرا یعنی اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیل پس انہوں نے ہمیں خوب خاص راستے سے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا۔ اور وہ کہیں گے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے رہنماؤں یعنی سرداروں یا باکرداروں یعنی اپنے بڑوں کی خوب اطاعت کیا، پس انہوں نے ہمیں راستے سے خوب گمراہ کیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ ربنا اے ہمارے رب آتہم ضعفین من العذاب دے انہیں سزا سے خاص سزا سے بڑھا کر، ضعفین جو ہے ضعف کہا جاتا ہے بڑھی ہوئی عمر کو، تو اس لیے ضعیف آدمی وہ کہلاتا ہے جس کی عمر زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور کمزور کو بھی ضعف کہا جاتا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے اس کے اندر کمزوری اتنی بڑھ جاتی ہے، اس لیے وہ بھی کہلایا جا سکتا ہے۔ اضافہ بھی اسی سے نکلا ہے، اضافہ بھی اسی سے نکلا، دگنا اسی لیے کہا جاتا ہے، لیکن جب دگنا تگنا اس طرح سے ہوتا ہے زیادہ اضافہ جہاں ہوتا ہے دراصل وہ کمزوری پیدا کرتی ہے معاشرے میں۔ والعنہم اور انہیں لعنت ہے، لعن کبیرہ بڑی لعنت ہے۔ تو اے ہمارے رب انہیں سزا سے بڑھا کر یعنی دگنی سزا دے، اور انہیں لعنت یعنی رسوائی عمل کے باوجود نتائج سے دور بڑی لعنت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو الزام لگا کر ستایا، تو انہیں بری کر دیا اللہ نے اس سے جو انہوں نے کہا الزام لگایا،
اور وہ موسیٰ اللہ کے نزدیک باآبرو تھے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والے لوگو، لا تکونوا، تم نہیں ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دیا، یعنی جنہوں نے نڈر اور بے باک ہو کر جو حق کے لیے خاطر ڈر جاتا ہے اسے اذیت دیا۔ فبرأہ اللہ، بس اللہ اس سے بیزار ہے۔ برات کہتے ہیں بیزاری کو، برات اسی سے ہے۔ مما قالو، اس سے جو انہوں نے کہا۔ وکانا عند اللہ، اور اللہ کے نزدیک ہے۔ کانا کا ترجمہ ہر جگہ ہے آتا ہے، تھے نہیں آتا ہے۔ انہوں نے کیونکہ موسیٰ کو تو پہلے گزار دیا ہے تو اس لیے اس کی بات کر رہے ہیں۔ وجیہ توجہ والا یا بابرو وجاہت والا، تو اصل میں وجہ توجہ کو کہتے ہیں، تو وجیہ انتہائی جس پر واقعی توجہ دینی تھی، تو اس کو وجاہت یا بابرو بھی کہہ سکتے ہیں ان معنوں میں۔ تو اے یہ ماننے والے لوگوں، تم نڈر اور بے باک ہو کر حق کے لیے لڑ جانے والے کو اذیت دینے والے لوگوں کی طرح نہیں ہونا، یعنی جن لوگوں نے، جو لوگ بے باک ہو کر لڑ پڑتے ہیں حق کے خاطر، ان کو اذیت دیا، ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا۔ بس اس سے جو انہوں نے کہا اللہ اس سے بیزار ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک توجہ دینے والا ہے، یعنی بابرو یا وجاہت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والے لوگوں، اتقوا اللہ، اللہ کے پابند ہو جاؤ، اللہ کی پابندی اختیار کرو، یعنی اللہ سے بچنے والے بنو۔ وقولوا، اور وہ کہیں تو قولا سدیدا، سیدھی بات۔ سدید کہتے ہیں انتہائی سیدھی بات کو، یا اس کو آپ سدید، یہ لوگ دیوار کو بھی کہتے ہیں جو سیدھی دیوار ہوتی ہے، تو اس لیے سچی اور درست بات کریں۔ اے یہ ماننے والے لوگوں، اللہ کے پابند بنو اور سیدھی دیوار جیسی یعنی سچی درست بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ تمہارے لیے تمہارے عمل سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ بڑی مراد کو پہنچا۔ یصلح لکم اعمالکم، تو اصلاح ہے یہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے لیے یہ حفاظت ہے تمہاری غلطیوں کی۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، یعنی جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، فقد، پس یقینی، فاز فوزا عظیما، تو مراد کو پہنچا، اور انتہائی مراد کو، یا کامیابی کو ہوا تو انتہائی کامیاب ہوا، اس کو آپ کامیابی بھی کہہ سکتے ہیں مراد کے بجائے۔ فاز کہتے ہیں فائز ہو جانا، اسی سے نکلا، اعلیٰ عہدے تک جیسے پہنچ گیا۔ تو تمہارے اعمال تمہارے لیے وہ ٹھیک ہو، یعنی تمہارے اعمال کی اصلاح ہو، اور تمہاری غلطیوں کی تمہارے لیے حفاظت ہو، اور جو اللہ کی یعنی اس کا پیغام دینے والے کے ذریعے اطاعت کرے، بس وہ یقینی کامیاب ہوا، انتہائی کامیاب ہوا، یا مراد کو پہنچا، انتہائی مراد کو پہنچا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، بے شک ہم نے اپنی امانت ذمہ داری کو پیش کیا آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم بڑا نادان تھا۔ یعنی یہاں کتنا بڑا الزام ہے کہ اللہ جس کو امانت دے رہا سب انکار کر رہے تو وہ تو ٹھیک ہے، اور جس نے قبول کر لیا اسی کو ظالم اور جاہل کہہ دیا، تو یہ عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ ہے کیا، انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے پیش کیا خاص امانت، خاص امانت یعنی اللہ کے خاص احکامات جو اللہ کی کتاب میں ہی ہوتے ہیں، تو اللہ نے ہر ایک کو احکامات دیے اپنی اپنی جگہ۔ علی السماوات والارض والجبال، خاص بلندیوں اور پستی پر اور مضبوط جمے ہوئے پر، اس کو آپ آسمان زمین اور پہاڑ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو بھی ان کی امانتیں دی گئی ہیں، وہ اس امانت کو اچھی طرح اٹھا رہے ہیں۔ فابینا ان یحملنها، بس خوب اپنے درمیان یہ کہ انہوں نے اٹھایا، تو آسمان زمین یا پہاڑ ہو، ان کی جو ذمہ داری دی گئی ہے، جو ان کو امانت دی گئی ہے اللہ کے احکامات، وہ اس کو اپنے درمیان بڑی خوبصورتی سے اٹھا رہے ہیں، اس کا بوجھ بڑے کارانہ انداز میں چلا رہے ہیں۔ واشفقنا منها، اور وہ لرزتے ہیں اس سے۔ وحمل الانسان، اور انسان اس نے بھی بوجھ اٹھایا۔ انه کان ظلوما جہولا، بے شک ہی وہ ہے
ظلم کرنے والا، جہالت والا۔ تو انسان بوجھ تو اٹھایا ہے اس نے بھی، اللہ کے احکامات تو لیے ہیں، لیکن انسان کو کیونکہ اختیار ملا ہوا تو یہ ظلم کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور کس لیے کر رہا ہے؟ جہالت کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر، اللہ کی بات کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ اگر علم والا ہو جائے تو وہ ظالم نہیں رہے گا، پھر وہ نکل آئے گا سامنے۔ تو بے شک ہم نے آسمانوں کہہ لیں یا بلندیوں، اور زمین یا پستی، اور پہاڑ یا خاص مضبوط جمے ہوئے پر اپنی امانت یعنی احکامات پیش کیا، بس انہوں نے اسے اپنے درمیان خوب اٹھایا، اور وہ اس کے خوف سے لرز رہے تھے، اور ان سے انسان نے اٹھایا۔ بے شک وہ ظلم کرنے والا نادان ہے، جہالت والا ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ توبہ قبول کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ، اللہ سزا دینے کے لیے ہے، کسے؟ المنافقین والمنافقات، اپنا راستہ کھلا رکھنے والے افراد اور اپنا راستہ کھلا رکھنے والی جماعتیں، والمشرکین والمشرکات، اور ملاوٹ کرنے والے افراد اور ملاوٹ کرنے والی جماعتیں، وَيَتُوبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور متوجہ ہوتا ہے اللہ ماننے والوں پر اور ماننے والی جماعتوں پر، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے غفور الرحیم، رحم سے حفاظت کرنے والا۔ تو اپنا راستہ کھلا رکھنے والے افراد اور اپنا راستہ کھلا رکھنے والی جماعت، اور ملاوٹ کرنے والے افراد اور ملاوٹ کرنے والی جماعت کو اللہ سزا دینے کے لیے ہے، اور اللہ ماننے والے افراد اور ماننے والی جماعت پر متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ تو بس آج کا درس مکمل ہوا، اب جو سوال کرنا ہو تو کیجیے۔ السلام علیکم۔